یا مولا یا مولا یا مولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا اس دنیا میں انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں. من جملہ ان احسانات میں سے ایک اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو قوت گویائی بخشی ہے، بات کرنے کی طاقت دی ہے. زبان کے ذریعے سے انسان لوگوں کو اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے. بات کر سکنا، بول سکنا، یہ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے تمام مختلف امور جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے آداب بتائے ہیں. من جملہ ان آداب میں سے زبان کے آداب، وہ بھی شریعت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا دیے ہیں. کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کیا بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے، بات کرنے کے فوائد کیا ہیں، بات نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. شریعت اس سلسلے میں بیش بہا معلومات اور رہنمائیاں ہماری کرتی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان جو بات کرتا ہے، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بات محض بات کی حد تک ہی ہے. لیکن اسی زبان کے ذریعے سے بعض اوقات انسان کوئی ایسی خوبصورت بات کر جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جو بات کی ہے اس بات کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس بات کا مقام کیا ہے، اس بات کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بات کر کے انسان جنت میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی خطرناک بات کی ہے، اس نے کتنی بڑا جملہ بولا ہے، لیکن بس وہ ایک جملہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ انسان نے کتنا خطرناک جملہ بولا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام 9 ہجری میں سفر حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں رک گئے. کفار کی طرف سے ایک وفد آیا مذاکرات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے، گفت و شنید کے لیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی، معاہدہ طے پایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ گئے، مکہ مدینہ واپس آ گئے، اور اگلے سال نبی علیہ السلام نے جا کے حج کیا. تو اس مقام پر ایک واقعہ پیش آیا. حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت ہلکی بوندا باندی ہوئی. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بارش کے ان قطروں کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں
کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ آسمان سے بارش دیتا ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ کافر ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ صبح ایمان کی حالت پہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان بارش کے قطروں کا کفر کے ساتھ کیا تعلق ہے یا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک جملہ جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو کہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر تھا تو دیکھا بارش آ گئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش آئی ہے، جس نے اپنی زبان سے یہ جملہ بولا، فقط آمن بالکواکب وکفر باللہ، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ کواکب اور ستاروں پہ ایمان لایا ہے اور اللہ کے ساتھ اس نے کفر کر دیا ہے۔ اور جو بندہ رات کے وقت بارش کے ان قطروں کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بادل ہونے کے باوجود بھی اللہ بارش نہ برسائے یا بادل نہ ہونے کے باوجود اللہ بارش برسا دے، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو بندہ اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطرنا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ بارش کے قطرے گرے ہیں، اس نے گویا کہ ستاروں کا انکار کر دیا ہے اور اللہ کے ساتھ ایمان لایا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے ساتھ اس کو کافر بھی شمار کر دیا جاتا ہے اور اسے مومن بھی شمار کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ کھانا بھیجا، باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیالے کو ہاتھ مارا، وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اور ارشاد فرمایا یہ چھوٹے قد والی یہ میرا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اس کی کیسے جرأت ہوئی کہ آپ کی باری تو میرے گھر میں تھی اور یہ کھانا بھیجنے والی کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے، لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجتھا، اے اللہ کی بندی تو نے ایک یہ جملہ بولا ہے، یہ جو تو نے ایک کلمہ کہا ہے کہ یہ چھوٹے قد والی، تو نے یہ ایک جملہ اتنا بھاری ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کے پانی کو بھی کھارا کر دے، سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دے، ناقابل استعمال بنا دے۔ یہ اتنا جملہ گمبھیر ہے اور یہ جملہ اتنا خطرناک ہے۔ زبان کا ہی ایک جملہ تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے، بات کرنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وہ بھی بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، فلاں ایک عورت ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کو پریشان کرتی ہے، عزیز و اقارب اس کے تنگ ہیں، ہمسائے اس کے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے نفلی روزے، اس کے صدقات، اس کی خیراتیں اسے جہنم سے نہیں بچا سکتے، انہا فی النار، یہ جہنمی عورت ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے دوست و اقارب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسائیوں کو پریشان کرتی ہے۔ ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، کوئی اضافی صدقہ و خیرات نہیں کرتی۔ اے اللہ کے نبی نمازیں بھی اضافی نہیں پڑھتی، صرف فرض پڑھتی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام روزے بھی نہیں رکھتی۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی زیادہ نفلی صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں، وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نفلی صدقات، نفلی روزوں کی کمی اسے جنت سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جملہ، یہ ایک اس کا خوبصورت اس کا یہ عمل کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے ہمسائیوں کو خوش رکھتی ہے، انہیں پریشان نہیں کرتی، تو یہ ایک عمل اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ انہا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تصدق اخاک، لوگوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، لوگوں کی مالی حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی صدقہ کرنے کے قابل ہے اور کوئی صدقہ کرنے کے قابل نہیں ہے،
اے اللہ کے نبی جو صدقہ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا تصدق اخاک ولو بوجہ طلق، اللہ کے بندو چاہے خوش چہرے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو مل لو، کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کے ملو، یہ چہرے خوشی کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے صدقہ ہے۔ کوئی کام نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سب کام ہی کر لو۔ اور نبی علیہ السلام کی دعوت میں جو یہ اثر تھا کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا کہ حالی کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کے ساری ہلا دی۔ 23 سال کے مختصر عرصہ میں عالم انسانیت میں کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی جرنیل نہیں ملتا، اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں ملتا، اس طرح کا کوئی انقلاب لانے والا آدمی نہیں ملتا کہ جس کے انقلاب میں ایک خون کا قطرہ نہ گرا ہو۔ چند شخص چند جنگوں میں چند افراد ان کی اموات ہوئیں، اس کے علاوہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور عرب کی آگے انہوں نے کایا پلٹ دی۔ اور کسی اور نے یہ کہا تھا کہ وہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ شراب اور نشے کے تھے جو ازل سے مشتاق، میں عبادت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دختر حاری سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ کیا راز تھا اس کے پیچھے، اتنا بڑا انقلاب کے پیچھے، اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے، کہ آخر سبب کیا تھا؟ قرآن اس سبب کا بھی ذکر کرتا ہے، اس انقلاب کے بنیادی روح کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے ہم نے جو آپ کے اوپر یہ ایک فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ایک احسان جو ہم نے کیا ہے، وہی احسان آپ کی کامیابی کا، اس کے پیچھے وہ راز ہے آپ کی کامیابی کا۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو میٹھی زبان بخشی ہے، ہم نے آپ کو نرم لہجہ بخشا ہے، ہم نے آپ کو خوبصورت گفتگو کے انداز دیے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، یہ جو زبان کی مٹھاس ہے، لو کنت فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ جو نرم نرم گفتگو کرتے ہیں، جو پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، جو دل منہ لینے والے انداز گفتگو ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے یہ عرب کے لوگ بھی، عجم کے لوگ بھی، سفید بھی، کالے بھی، گورے بھی، اچھے بھی، برے بھی، سارے کے سارے آپ کے گرد آپ کو گھیرے رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ترش روح ہوتے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، لانفضوا من حولک، آپ کے گرد ان لوگوں نے جمع نہیں ہونا تھا۔ یہ جو چند ہی عرصے میں آپ نے اپنی نبوت کے ذریعے سے ساری کائنات کی کایا پلٹ دی ہے۔ اور ابو سفیان نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس گئے، فرمایا آؤ تمہیں میں اپنے بھتیجے کی کامیابیاں دکھاؤں۔ ایک پہاڑی کے اوپر ابو سفیان چڑھ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، دیکھا ادھر ایک قبیلے کے لوگ تو حد نگاہ افراد، ادھر دوسرے، ادھر تیسرے قبیلے کے لوگ، ادھر فلاں ادھر فلاں۔ ابو سفیان کے زبان سے کلمہ نکلا، کہا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی دور تک پھیل گئی ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ بادشاہت ہے؟ نہیں، یہ تو نبوت ہے کہ اللہ کے رب العزت نے چند ہی صرف 23 سالوں کے عرصے میں، اور 23 سال سے اگر آپ دور مکہ کو نکال دیں 13 سال، وہ تو انتہائی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ چند افراد کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ 10 سال کے اندر جو کایا پلٹی کا کام کیا نبی علیہ السلام نے، اس کا راز ہی یہی تھا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے نبی انہیں آپ کے قریب ہی نہیں آنا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس انداز سے دعوت کو جو منہج دیا گیا، پیغام الہی پہنچانے کا جو اسلوب بتایا گیا، ذرا اس اسلوب کی طرف ہم رہنمائی اس سے طلب کریں، اس اسلوب کو دیکھیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کو ڈرانے کے لیے جا رہے تھے؟ فرعون کو۔ کون تھا فرعون؟ جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا بڑا رب ہوں، میں اللہ کو کیا جانوں، میں بڑا رب ہوں، تم سارے کے سارے میرے نوکر ہو۔ وہ فرعون جو یہ کہا کرتا تھا، جو بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وہ فرعون جو اللہ پہ جرأت کرتا تھا، وہ فرعون جو اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس فرعون سے ہم کلام ہونے کے لیے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش بن چکا ہے، جائیے موسیٰ کی طرف، انہیں ڈرائیے، اے فرعون کی طرف، اے موسیٰ جائیے اسے ڈرائیے، انه طغى، سرکش بن چکا ہے، اللہ اس کے پاس جاؤ تو صحیح، بات کس طرح کروں؟ فرمایا وقولا له قولا لینا، اے موسیٰ اس سے بھی بات کرنی ہے تو نرم انداز سے بات کرنی ہے، آپ کے انداز گفتگو نرم ہونا چاہیے، ترش روئی کے ساتھ اس سے بھی بات نہیں کرنی، جاؤ اس سے بات کرو، اور اس سے بھی بات کرو اور نرم لہجے میں بات کرو، اس سے بھی بات کرو تو اسلوب آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مومنوں کی صفات بیان کی، قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اس موضوع کا ذکر ہے، میں حدیث کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کے لیے یہ زیبا نہیں کہ مومن گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کرے، مومن سخت لہجے میں بات کرے۔ قرآن اس سخت لہجے کو، گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرنے کو، چیخنے کو، چلانے کو، یہ کوئی تربیت کا انداز نہیں ہوتا کہ انسان اپنے شاگردوں سے چلا چلا کے بات کرے، انسان اپنے تلامذہ سے چیخ چیخ کے بات کرے، اپنے ماتحتوں سے چلا چلا کے بات کرے، دکاندار اپنے ملازموں سے چلا چلا کے بات کرے، یا کوئی اور اچھی فرم چلانے والا آدمی، کوئی ادارہ چلانے والا آدمی اپنے ماتحتوں سے چیخ چیخ کے بات کرے، یہ آدمی اپنی اولاد کی تربیت کے اندر یہ اسلوب اختیار کرے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن اسے گدھوں کی آواز قرار دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لوگوں یہ گلا پھاڑنا، چلانا، چیخنا، یہ تو گدھے کی طرح گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اللہ کو سب سے بری آواز یہی گدھے کی آواز لگتی ہے۔ میرے بھائی، بات کرنے کا اسلوب اگر انسان کا اچھا ہو تو انسان لوگوں کے دل میں لیتا ہے، لوگوں کے اوپر انسان کی بات اثر کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان من البیان للسحر، لوگوں بات کے اندر، گفتگو کے اسلوب میں، گفتگو کے انداز میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر انسان کو دوسرے کے ذہنوں کو پلٹ دیتا ہے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ کسی نے جا کے کہا، ایک آدمی آیا مدینہ میں، کہنے لگا میں مسحور کا علاج کرتا ہوں، میں مجنون کا علاج کرتا ہوں، لوگ میرے پاس پاگل پنی کے جسے دورے پڑتے ہوں، میں ان کا علاج کرتا ہوں، کسی کو مرگی ہو، کسی کو جنوں کی شکایت ہو، کسی کو اوپر سحر ہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے یہ ہمارے بھتیجے وہ آج کل بہکی بہکی کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جا کے اس سے ذرا بات کرو، اگر تم سے علاج ہو سکتا ہے ذرا اس کا علاج کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کے کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے ذہن میں کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ کچھ بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں، ساری کائنات ایک بات کرتی ہے، آپ الگ بات کرتے ہیں، آپ نے آخر کیا اس طرح کی کوئی تکلیف آ گئی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھائیے، اے محمد اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نبض دیکھوں، آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے میری بیماری تو پوچھ لو، مجھ سے میری تکلیف کا سوال تو کر لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اندر مجھے تکلیف کیا ہے۔ کہنے لگے جی آئیے ذرا دیکھیے، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمیں کوئی آ کے کہے وہ میں نے سنا ہے تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم بڑے بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہو، تمہیں کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے،
میں تمہارا علاج کرا دیتا ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کراتے ہیں، ہمیں اگر کوئی بات کرے ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ یہ رحمت کائنات علیہ السلام سے بات کر رہا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو تو صحیح میری بیماری کیا ہے، بیان کیجئے۔ نبی علیہ السلام خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ کلمات پڑھے، یہ کہتا پھر ذرا پڑھیے انہیں، ذرا پھر بتلائیے۔ یہ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کلمات کا اعادہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی پھر بتائیے۔ جب تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے، یہ اپنے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بڑھاتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے تو بتلایا گیا تھا کہ آپ کچھ بیمار سے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آپ تو بیمار نہیں، آپ کائنات کے حکیم ہیں۔ اللہ کے نبی بیمار تو ہم ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ ابسط یدک لابایعک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اور میرے بھائی یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے انعام کے ساتھ، یہ جو ہم نے آپ کو زبان کی مٹھاس بخشی ہے، یہ جو ہم نے آپ کو انداز گفتار بخشا ہے، یہ جو گفتگو کا طریقہ سکھایا ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں انسان کے اوپر جو احسانات بتلائے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کی توفیق دی، بیان کی تعلیم دی، اور اس بیان کے ذریعے سے، اس گفتگو کے اسلوب کے ذریعے سے یہ لوگوں کے ذہنوں کی کایا پلٹ سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کے مطابق اپنی زندگی انسان اگر گزارے، ان کے بتلائے ہوئے اسلوب کے مطابق اگر انسان چلے، انسان زبان کی آفات سے بھی بچ سکتا ہے، یہ نرمی کا صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ عائشہ اللہ نرمی میں برکات نازل کرتے ہیں اور سختی اس کی وجہ سے اللہ برکات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما کان العنف فی شیء الا شانہ۔ عائشہ رفق جس چیز میں بھی ہوتا ہے، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو زینت بخشتا ہے، خوبصورتی بخشتا ہے، اور سختی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس چیز سے زینت کو ختم کر دیتا ہے، بدصورتی اس چیز میں چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ